آ، ام، یہاں پہ میں ایک اور آپ کا اقتباس ایک ہے، ہماری کلاس فیلو نہ صرف عبایا پہنتی تھی بلکہ چہرے ہاتھوں کو بھی ڈھانپ کر رکھتی تھی، وہ صرف کلاس میں آتی تھی، لیکچر لے کر واپس چلی جاتی تھی اور اس دوران کسی سے بہت زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ کلاس کے سب لڑکے اس کو اس رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کو ایسے ہونا چاہیے، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس پہ شک سا رہتا تھا۔ اور ایک دن اتفاقیہ طور پر اس کو ایک کلاس روم میں ایک لڑکے کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے دکھا۔ یہی نہیں، بعد میں اس کی کچھ تصاویر بھی نظر سے گزری جن کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ اپنا یہ تجربہ بتانے کا مقصد کسی کے کردار پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس کے وہاں وہ سب کرنے پہ اعتراض ہے۔ یہ بتانے کا مقصد سمجھانا ہے کہ نہ تو باپردہ لباس اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی جینز یا ماڈرن لباس پہننے والی ہر عورت برے کردار کی حامل ہوتی ہے۔ تو یہ لباس یا جو جوڑتے ہیں لوگ اس کو فحاشی سے، اور آپ کو پتا ہوگا یہ جو واقعہ ہوا تھا اس پہ عمران خان نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی اس کا لباس ہے اس طرح، یا پھر مشرف نے مخترہ مائی کے بارے میں جو کہا تھا کہ بھائی یہ باہر جانا چاہ رہی ہے اس لیے اس نے اپنے اس ایشو کو اٹھایا ہے۔ تو یہ ہمارے جو حکومت میں لوگ ہیں، منسٹر ہیں اور بڑے بڑے، ان کی طرف سے اس طرح کے جو ہے بیانات آنا، اور پھر لباس پہ جو خاص طور پہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی یہ سید مزمل نے جو ہے وہ انٹرویو بھی کیے تھے لوگوں کے کہ بھائی کیوں یہ ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے جیسے کہ وہ مٹھائی ہو اور اس طرح فحاشی۔ تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ اس طرح کا رویہ، یہ لباس کے اور فحاشی کا اور خواتین اور عورتوں کے حقوق و مسائل ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو لباس کا ایک مسئلہ ہے نا، اس کو صرف عورت کے ساتھ جو نتھی کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا جو لباس ہے اس کی وجہ سے مرد جو ہیں وہ مائل ہوتے ہیں اپنی طرف، ان کی طرف، اور وہ رہ نہیں پاتے، تو اس وجہ سے عورت کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لباس جنہوں نے پورا بھی پہننا ہوتا ہے، ابھی میں نے پچھلے دنوں بھی 2-3 ویڈیوز ایسی شیئر کی تھی، وہ خواتین مکمل لبائے میں تھیں، انہوں نے نقاب بھی کیا ہوا تھا، لیکن سرے راہ چلتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ہراس کیا گیا۔ اسی طرح جو ہمارے گھروں میں خواتین ہوتی ہیں ان کا تو لباس پورا ہوتا ہے، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کا ریپ ہوتا ہے، ان کو لباس سے کیا، ان کا کیا ایسی چیز ایسا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کہیں؟ تو یہ بس ایک جس کو کہتے ہیں کہ عورت کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے بار بار وکٹم بلیمنگ یہی اس طور پہ کی جاتی ہے، اور ریپ جو ہے وہ اس پہ کسی عورت کا ہو گیا تو جس نے لباس ایسا پہنا ہوگا تو ہی ہوا، یا کوئی کہیں پہ بھی وہ جاتی ہے تو اس کے کریکٹر کو جج اس سے کر لینا کہ یہ تو جو ہے نا وہ اس طرح کے ورڈز یوز ہوتے ہیں کہ 2 نمبر عورت ہوگی۔ ایون کوئی خاتون اگر کسی دفتر میں کام کرتی ہے اور وہ اپنی جو ڈریسنگ ہے اس حوالے سے کر لیتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے پروفیشنل، یا اسٹوڈنٹ ہے کوئی، اس کو اس طرح کی ڈریسنگ پسند ہے، تو اس کے بارے میں بھی لوگ عمومی طور پہ جو ہے وہ اسی طرح کی رائے رکھتے ہیں، اور وہ ان کے کریکٹر کے اوپر فوراً سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے بلاگ لکھا تھا، اس میں یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لباس کے ساتھ عورت کا جو کردار ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے جو یہاں پہ اس کو بنا دیا ہے، اور پھر نہ ہی اس کا تعلق مردوں کے جرائم سے ہے۔ مرد جو جرم کرتے ہیں اس میں وہ یہ نہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں تو عورت قبروں میں بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ جو ڈیڈ باڈیز کو وہ نکال کے تو ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ ہمارے لوگ، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ذہنی طور پہ پاگل ہوتے ہیں، تو ذہنی طور پہ پاگل اگر ہوتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے پھر سارے ہی اس طرح کے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی جو مرد ہے ہمارے ہاں، میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، پھر یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے سب کو بیچ میں رگڑ دیا، سارے تو برے نہیں ہوتے، تو میجورٹی جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی لیول پہ مسوجنسٹک ہوتے ہیں۔ ہاں، موقع ملنے کی بات ہے، جس کو جہاں جتنا موقع ملتا ہے نا وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کے گھوم پھر کے جو قصور ہے وہ بھی عورت کا بنا دے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں دیکھیں جی عورت جو ہے نا اس نے ایسا کیا ہوا تھا، اس نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا،
میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو یہ سارا اس کے ساتھ یہ جو فراڈ ایک کیا گیا ہے نا کہ حیا اور وفا کو عورت کے ساتھ صرف نتھی کر دیا گیا ہے، اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے کہ تاکہ جو ایک پیٹریارکل ایک سیٹ اپ ہے یہ اسی طرح مضبوط رہے، مردوں کی جو اجارہ داری ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے، اس میں فرق نہ پڑے، تو وہ پھر بار بار جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا تو وہ عورت کے اوپر بات کریں گے، میرا جسم میری مرضی کی بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جی خواتین فحاشی پھیلانا چاہتی ہیں اور یہ جو ہے یہ چاہتی ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے یہ کپڑے پہنے اور اس طرح سے، تو دیکھیں اگر ایک مرد کے طور پہ میں جو میرا دل کرتا ہے میں کپڑے پہنتا ہوں اس پہ مجھے جج نہیں کیا جاتا، تو ایک عورت کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا، اس کو کیوں آپ اس طرح سے بالکل اس کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں کریکٹر کے ساتھ اس کے، اور باقی جہاں تک بات ہے ڈیسینسی کی، وہ تو ظاہر ہے ایک ہم جب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ڈیسینسی کا ایک ملوز خاطر رکھا جاتی ہے چیز، اس میں کوئی یہ مرد عورت یا اس چیز کی تخصیص نہیں ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ یہاں پہ صرف جب بڑے بڑے جیسے آپ نے بھی مثال دی کہ عمران خان صاحب تھے یا اور بھی ہمارے کئی اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی لوگوں کے ذہن سازی زیادہ اس طرح کی ہوتی ہے، اور جب ایک اس لیول پہ بڑا شخص جو ہے وہ جب اس چیز کو اس سوچ کا اظہار کرے گا تو ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ پھر نیچے تک جاتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس کو بڑا اس کے اوپر سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور لباس جو ہے اس کو بالکل آپ عورت کے کریکٹر کے ساتھ یا بے حیائی اس کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے اس طرح سے، کیونکہ اگر آپ یہی کرتے رہیں گے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت اپنی حفاظت کرے یا کوئی قیمتی چیز ہے جی اس کو تو وہ تو کب سے یہ کیا ہی جا رہا ہے نا، مطلب ہمارے گھروں میں ہر وقت یہ چیز اس پہ فوکس کیا جاتا ہے لڑکیوں پہ بچپن سے لے کے آگے تک، اور کہیں پہ بھی وہ جاتی ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھتی ہیں، ہر وقت ایک مرد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ مسائل جو ہیں یہ کم نہیں ہو رہے، یہ جرائم کم نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کہیں اور ہے، مسئلہ لباس میں نہیں ہے، مسئلہ جو ہے نا وہ مردوں کی سوچ میں ہے، اور جو خواتین کی جو جسم ہے یا جو ان کا لباس ہے نا وہ مردوں کے ان کے خلاف کیے گئے جرائم کی توجیہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، جی تو اس اس سوچ میں کو بدلنے کی ہوں، یہ جو گھروں میں آپ نے زیادتی کی بات کی ہے تو یہ ایک وائرل کلپ وائرل ہوا تھا حامد میر صاحب کے شو میں، پی ٹی آئی کی منسٹر ہیں جو وہ بتا رہی تھی کہ 84% جو ہے وہ گھروں میں ریپ کے کیسز جو ہے وہ ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس آئے تھے،